اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سورج گرہن جو 2026 کا پہلا سورج گرہن ہے، یہ 17 فروری کو لگے گا اور یہ اس روز منگل ہوگا۔ یہ منگل 17 فروری کو یہ ہوگا۔ یہ جزوی سورج گرہن ہوگا۔ یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا اور دنیا کے کچھ حصوں میں، بر اعظم میں، امریکہ کے کسی حصے میں، مالٹا کے کسی حصے میں یہ نظر آئے گا، لیکن یہ پورے ایشیا میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے اثرات ضرور پاکستان میں پڑیں گے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں یہ سورج گرہن ہو وہاں پر اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اور جن علاقوں میں سورج گرہن نہ نظر آ اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات ضرور ہوں گے۔ اور یہ ابتدا اس کی ہوگی 2:56 پر، تقریباً یہ 3 بجے قریب شروع ہوگا۔ 2:56 پر اس کی ابتدا ہوگی اور اس کا عروج ہوگا 5:15 پر، اور یہ تقریباً 7:50 پر یہ ختم ہوگا۔ جب بھی کوئی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کے اثرات کم سے کم 2 مہینے تک تو رہتے ہیں، آگے بھی اور پیچھے بھی اس کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ اور چاہے وہ چاند گرہن ہو، ویسے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہر سال ہی تقریباً ہوتے ہیں۔ اور یہ اس دفعہ کا جو یہ سورج گرہن ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ معصوم سا چہرہ بھی پیچھے سے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ سورج گرہن تو ہے، اس کے اندر بہت ہم لوگ کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت خطرناک قسم کا ہوگا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن یہ سورج گرہن ہوگا خطرناک بھی اور عوام کے لیے بہتر بھی ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کے گرہن کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہم پہ پڑتے ہیں، اور ہم مسلمان قوم اس کی پابندی نہیں کرتے، کیونکہ نماز کے لیے حکم ہے اور فرض بھی ہے۔ جس طرح اور نمازیں ہیں، اسی طرح اس کی نماز بھی پڑھنا فرض ہے۔ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، وہ پڑھنا ہوتا ہے، پھر صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اثرات اس کے آپ کے اوپر نہ پڑیں۔ اور اگر آپ اس کا صدقہ دینا چاہتے ہیں، کسی لال چیز کا دے سکتے ہیں، گوشت کا دے سکتے ہیں، یا گندم وغیرہ کا بھی دے سکتے ہیں اس کو، تو لال کپڑے کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو تقریباً لال کپڑے اس کا مطلب یہ صدقہ بنتا ہے۔ یہ سورج گرہن ہے، یہ آگ اور پانی کے کھیل کھیلے گا۔ کسی دنیا میں کہیں بھی ہو، اس کے اثرات آگ اور پانی کے اوپر بہت زیادہ پڑیں گے۔ مطلب کشیدگی بھی بہت ہوگی، عوام اور حکومتوں میں اس کی کشیدگی بہت نظر آتی ہے۔ جہاں جہاں وہ حکمران جو عوام کے لیے خوشیاں نہیں لا پا رہے، یا عوام کو وہ اپنا حق نہیں دے پا رہے اور خود ہی لوٹ میں لگے ہوئے، اور غیر قانونی طور پر جہاں جہاں یہ حکومتیں ہیں، ان کے لیے یہ بربادیوں کا سورج گرہن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیجئے، جو عوام کو چھینتا جا رہا ہے، عوام کا خون نوچتے جا رہا ہے، خون چوستے جا رہے ہیں، اور جسم سے ماس کھینچتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت یہ خطرناک ہوگا۔ ان کی حکومتیں ختم ہو سکتی ہیں، اور ان کو عذاب الہی بھی میں مبتلا بھی اللہ میاں کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ عوام تو اب ہر عوام اپنے ملک کی وفادار ہوتی ہے، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، برازیل ہو، امریکہ ہو، لیکن یہ کہ وہاں کی حکومتیں بھی تو ان کو کچھ دیں نا۔ آج دن یہی پتہ چلتا رہے، آج بجلی اتنی مہنگی ہوگی، آج دودھ کا ریٹ اتنا مہنگا ہو گیا، آج سوئی گیس اتنی مہنگی ہوگی، آج الیکٹریسٹی اتنی مہنگی ہوگی۔ تو وہ حکومتیں جو عوام کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، تو وہ ظالم حکمران نہیں ہوا نا، جو ظلم کرتی ہے۔ اور اللہ میاں کہتا ہے میں ظالم کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا، قرآن شریف میں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بے خطرناک ہے۔ اور دوسرے اس سے یہ ہوگا کہ اس سال کا جو سا عدد ایک ہے، وہ جو اپنی شناخت کرواتا ہے کہ میں سال کچھ ہوں، اس کا عدد ایک بنتا ہے، اور یہ شمس کا عدد ہوتا ہے، اور یہ اپنی شناخت کروائے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سال اس مختلف ملکوں میں
نظام حکومت چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نظام چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آئین کو چینج کیا جا سکتا ہے، یہ سورج یہ سارا کچھ کروا سکتا ہے، اور سورج بھی اور اس کا عدد بھی ایک ہے، اور سورج کا عدد بھی ایک ہی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جو مطلب کہ بڑی بڑی جنگوں کے تو اثرات نظر نہیں آ گئے، لیکن یہ ہے کہ دھمکیاں آپ کو ملتی نظر آئیں گی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ اس سے ڈرے ہیں، وہ اس سے کر رہے ہیں، وہ اپنا محاذ بنا رہے ہیں، لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہونے کے لیے ہے، تو کچھ مسائل چلے پھر رک گئی، خطرناک کہتے ہیں تیسری عالمی جنگ ہے، وہ ایسی کوئی جنگ کی اس میں بات نہیں۔ یہ علم اعداد سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں نجوم کے حساب سے بھی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کوئی ایسا جنگ ہوتے ہوئے کوئی مطلب یہ نہیں نظر آ رہی۔ زمین اس وقت بہت غصے میں ہے، زلزلے بھی ہو سکتے ہیں، آتش گیری مادہ بھی پھٹ سکتا ہے، زمین زلزلے میں، آگ اور پانی کا سال ہے یہ، نقصانات جو بھی پہنچیں گے آگ سے اور پانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور پرانی سیاست ختم ہو جائے گی۔ بہت سے ملکوں میں جو پرانے سیاستدان ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گے، نوجوان کی سیاست شروع ہوگی، نوجوان کی سیاست سے ملک ترقی کرے گا۔ ہمارا پاکستان بھی اس سال انشاءاللہ تعالی جون کے بعد ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اور بہت سی ایسے قیدی نکلتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ کی مرضی سے کہ وہ اس ملک کو سنبھالیں گے یا اس ملک کے عوام کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے قیدی نکلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں عمران خان بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے قیدی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے جون تک تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نکلتے ہوئے یہ اثرات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، اثرات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو مطلب کہ ان کو قید سے نکالیں گے، لیکن جون کا پیریڈ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اپنا جبوٹر اور یونس جون سے نا جب یہ آتا ہے تو کچھ ملک میں کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، تباہی ہوتی ہو تو اس کو سکون ملتا ہے، اگر سکون ملتا ہے تو اس کو تباہی ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی نا عوام سڑکوں پہ آتے ہوئے نظر آ رہی ہے، احتجاج کرتے ہوئے آ رہی ہے، شور مچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس سال انشاءاللہ تعالی ملک سٹیبل ہو جائے گا، سکون ملتا نظر آئے گا اس کو، اور جو ادارے اس کے ہیں اپنے اپنے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے، ملک چلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہ جون تک جو بھی کچھ ہونا ہے سب جون تک ہونا ہے، اس کے بعد پھر یہ سکون اس کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو نیپچون اور پلاٹو جو سے نا یہ حالات بہتر لانے کی طرف ہوتے ہیں، جب ان کا آ جائے گا جون جولائی میں تو آپ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، پاکستان ترقی کرے گا۔ اور سورج گرہن میں نا، سورج گرہن سمجھ لیں یا اس ستاروں کے اثرات سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو سے نا بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، مثلا کہ حمل والوں کو فائدہ ہوگا، ٹورس والوں کو بہت فائدہ ہوگا، میزان جن کا ہے ان کو فائدہ ہوگا، عقرب والوں کو فائدہ ہوگا، ان کے اندر کاروبار ان کے بڑھ جائیں گے، ان کے اندر رزق کی جو تنگی تھی، ان کو کئی سالوں سے رزق میں تنگی آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، ان کے حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے، ان کی آمدن میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح میں نے ناموں کے حساب سے نکالا ہے جن کے نام UYTSRPOEDIMNE اور A جن کے ناموں کے حروف ان سے شروع ہوتے ہیں، اس کے حالات بہت چینج ہوں گے۔ اگر بے روزگار ہے نوکری مل جائے گی ان کو، اگر آمدن کم ہے تو ان کی آمدن بڑھ جائے گی، اور ان کے پیسے کی ریل بیر ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس سال اپنے دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سال جو سی ہے نظام کی تبدیلی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہوئے ہوں گے، لیکن جو ظالم حکمران ہیں، جو غیر قانونی حکومتیں ہیں، یہ طاقت کے بل بوتے پہ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو نصیحت ہوگی، ان کے حالات خراب ہو گئے، کوئی بیمار ہو جائے گا، کوئی اس کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ اللہ میاں کہتا ہے نا کہ میں ظالم کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور میں ظالم سے بہت نفرت کرتا ہوں۔ جب اللہ میں کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے حالات تو ایک سے نہیں رہتے، حالات چینج ہوں گے۔ اس گرہن کے موقع پہ آپ کو چاہیے کہ استغفار کی تسبیح کریں، اس گرہن کو چاہیے کہ آپ مطلب کہ نماز پڑھیں، اور کم سے کم 27 مرتبہ آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے، اور اسی 40 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنی ہے،
اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں اس گرہن کے اثرات سے بچائے۔ صدقے آپ نے دینے ہیں۔ صدقہ لال رنگ کا میں نے بتایا، گندم بھی ہو سکتی، گوشت بھی ہو سکتا ہے، کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اثرات تو پڑتے ہیں، گرہن کے کوئی گرہن ہو اس کے اثرات تو انسان پہ پڑتے ہیں، لیکن اللہ سے ساتھ اپنے گناہوں پہ معافی مانگے۔ اللہ سے آپ نے اپنے دعا کریں، اپنے حفظ ایمان میں رکھے، ہمارے پاکستان کو ہمارے حفظ ایمان میں رکھے، دشمنوں کے ظلم سے عوام کو بچا کے رکھے، یہ دہشت گردی کا ستیہ ناش ہو جو ہمارے ملک میں کہ ہر ملک میں اس کے لوگ اس سے تنگ ہیں۔ اور اللہ سے یہ تسبیح اگر آپ پڑھ لیا کریں، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، اللہ میں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ کوئی قید میں ہے، کوئی کسی ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی پریشان ہو رہے ہیں، جو حالات گردش میں گرے ہوئے ہیں نا، وہ اللہ سے یہ تصویر ضرور پڑھ لیا کریں، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، تاکہ اللہ میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔